بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام اولیاء اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشت کے ان اکابر اولیاء میں ہوتا ہے جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ آپ سلطان السالکین اور شمس العارفین تھے، زہد و تقوی میں یگانہ۔ آپ جیسا زہد بہت کم اولیاء کو نصیب ہوا ہے، اسی لیے آپ کو زہد الانبیاء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس دور فتن میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ انہی صوفیاء کرام نے اپنی ریاضتوں سے اسلام کی عملی تشریح پیش کی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر فرمائی۔ یہ بوریا نشین جن کے سروں پر ولایت کا تاج جگمگاتا تھا، اپنی فطرت میں عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ یہ انہی اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نگاہوں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں سے حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی پشت میں آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اس خاندان کی عظمتوں کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی بہن کی شادی حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ عین عالم شباب میں آپ کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ جب کسی موضوع پر گفتگو فرماتے تو بڑے بڑے دانشور حیران رہ جاتے۔ حضرت جمال الدین سلیمان کے سیرت و کردار اور علمی کمالات نے ملتان کے مشہور بزرگ حضرت مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح شیخ جمال الدین سلیمان سے کر دیا۔ آپ کے 3 فرزند حضرت فرید الدین مسعود، حضرت اعزاز الدین محمود اور حضرت نجیب الدین متوکل پیدا ہوئے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت ہاجرہ تھی جن کی آغوش محبت میں مشہور بزرگ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سن 582 ہجری میں قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ بورے والا سے 10 میل کے فاصلے پر ضلع وہاڑی میں ہے۔ آپ کی عمر ابھی 5 سال تھی کہ مشفق و مہرباں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت بابا فرید کو گنج شکر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے، مگر اس طرح کہ آپ کے اسم گرامی کا حصہ بن گیا ہے۔ بعض کتابوں میں اس کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی گئی کہ جب پہلی بار آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی تلقین فرمائی تو فرمایا
کہ نماز ادا کیا کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود اس وقت کم سن تھے، اس لیے مادر گرامی سے پوچھا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ مادر گرامی نے فرمایا، نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں دوسرے انعامات سے نوازا کرتا ہے۔ آپ والدہ محترمہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ پھر جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے تو والدہ محترمہ خاموشی سے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ حضرت بابا فرید نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں انعام پا لیتے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ ایک روز آپ کی والدہ گھریلو مصروفیات میں شکر رکھنا بھول گئیں۔ دوسرے دن یاد آیا تو آپ کو بلا کر پوچھا، فرید، کیا کل تمہیں مصلے کے نیچے سے شکر ملی تھی؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ والدہ محترمہ سمجھ گئیں کہ یہ شکر غیب سے ملتی رہی ہے۔ آپ کی والدہ نے بابا فرید کو فرط محبت سے گلے سے لگا لیا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میرا بیٹا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کوٹوال کے مکتب میں حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں قاری محمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ دوران تعلیم ایک دفعہ صوفی جلال الدین تبریزی کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، اس قصبے میں کوئی اللہ کا بندہ بھی رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب نفی میں دیا، البتہ یہ کہا کہ قاضی صاحب کا ایک لڑکا فرید الدین ہے جو تعلیم کے بعد اپنا سارا وقت مسجد کے پیچھے عبادت میں گزارتا ہے۔ شیخ جلال الدین انہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ راستے میں انہیں کسی نے انار پیش کیا۔ شیخ صاحب انار لے کر بابا صاحب کے پاس پہنچے اور یہ انار آپ کو عطا فرما دیا۔ بابا صاحب روزے سے تھے۔ انار کو کاٹ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دانہ کہیں زمین پر گر گیا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر رکھ لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ اس ایک دانے نے آپ کے اندر روحانی نور پیدا فرما دیا۔ کوٹوال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا منہاج الدین کی مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے شوق علم کا حال یہ تھا کہ لڑک پن کے باوجود دنیا کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ہر وقت کتابوں کے اوراق میں گم رہتے۔ جس زمانے میں بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ایک مقام پر کچھ دن قیام فرمایا۔ نماز ادا کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب اسی مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے جس میں حضرت بابا صاحب رہتے تھے۔ ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنہوں نے آپ کو کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ جوں ہی حضرت بابا صاحب کی نظریں اس درویش سے ملیں، حضرت کے دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور جواب دیا، نافع پڑھ رہا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ آپ نے جواب دیا، جی نہیں، مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا۔ درویش نے فرمایا،
انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نہایت وارفتگی کے عالم میں عرض کیا، میرا نفع تو حضرت کی نگاہ کیمیا اثر میں پوشیدہ ہے۔ درویش نے آپ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے عرض کی، بے شک میں آپ کی ذات گرامی سے واقف نہیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے۔ درویش نے فرمایا، میں شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہوں اور انہی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوں، اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی وہاں آنا۔ حضرت بابا فرید نے شدت انتظار میں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھتے ہی درویش سے ملنے چلے گئے۔ وہاں مشتاقان دید کا ہجوم نظر آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے خادم سے عرض کی، میں بھی حضرت قطب صاحب کی قدم بوسی کو حاضر ہوا ہوں۔ خادم نے عام نوجوان سمجھ کر کہا، صاحبزادے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، شیخ گزریں گے تو دیدار کر لینا۔ لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعہ عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے۔ خادم نے جیسے ہی اطلاع کی، قطب صاحب نے فرمایا، اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صاحب لرزتے قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی 8 دن ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمت گار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی 3 منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا، ابھی تم واپس جاؤ، کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے، اور گھبرانا نہیں، فرید یہ جدائی عارضی ہے۔ ملتان سے روانگی کے وقت
حضرت قطب صاحب نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، اس لیے کہ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے دور کا بڑا بزرگ ہے۔ اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر گیا۔ وہاں سے حضرت بابا صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا، مسعود، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اللہ نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی۔ حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد کا راستہ بخارا سے ہو کر گزرتا تھا۔ بخارا پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ غزنی، سیوستان، بدخشاں اور قندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا، جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی بائیت میں آپ روحانی منازل طے فرما رہے تھے۔ 612 ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ پورا شہر، یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا، تم نے خطوط میں اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسعود کے متعلق اطلاع دی تھی، مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قطب صاحب نے عرض کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا، لیکن وہ چلہ کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ سلطان الہند نے فرمایا، وہ یہاں آنے پر مجبور ہے، ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں، لہٰذا آپ خود تشریف لے گئے۔ پیر و مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے، لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا۔ سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت لازوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے۔ سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اسی سال 612 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ حصول خلافت کے بعد 10 سال تک دہلی
اور پھر 12 سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے۔ دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیر و مرشد نے فرمایا، فرید تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے۔ آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین ناگوری کے پاس بطور امانت رکھ دیں گے۔ تم میری وفات کے 5 روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا۔ اور فرمایا، فرید میری جگہ تمہاری ہے۔ جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ صبح آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور 5ویں دن قاضی حمید الدین ناگوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں۔ بابا صاحب نے 2 گانا نماز ادا کی، مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی۔ دہلی کی زندگی ہانسی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر روز دعوتوں پر مدعو کیا جاتا، جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں صرف ہو جاتا۔ آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، میں جہاں جاؤں گا میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ہانسی میں بھی جب لوگ کثرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی۔ آپ تو ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے جہاں اطمینان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں۔ آپ اپنے گاؤں کوٹوال چلے گئے، وہاں بھی لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ تو اجودن تشریف لے گئے، جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے۔ اجودن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم قصبہ ہے جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے۔ موجودہ ساہیوال سے مشرق میں تقریباً 40 کوس دور ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اینٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی وہیں موجود تھے۔ آپ نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے۔ سوداگروں نے آپ کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر ازراہ مذاق کہا کہ بابا جی یہ نمک کی بوریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ سوداگر فوراً آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آخر کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ جب سوداگروں نے آپ کو واقعہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالو۔ سوداگر نادم ہوئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ سوداگروں نے ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اور ان کے وجود کا فیض تھا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت بابا فرید کی شہرت میں
रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। अपने सीनों में तमन्नाओं और मुरादों का हुजूम लिए दूर दराज से लोग वजूदन की तरफ खींचे चले आते। हजरत की मोहब्बतों का दरवाज़ा हर खास व आम के लिए हर वक्त खुला था। आपकी बख्शिश व अता के अंदाज बड़े निराले थे। पाक पतन में क़याम के दौरान हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से लातादाद करामात जाहिर हुई कि जिनके जिक्र के लिए एक अरसा दरकार है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का आलम ये था कि इशा के वज़ू से फज्र की नमाज अदा करते, हर रात 2 कुरान शरीफ ख़त्म फरमाते और दौरान नमाज तवील सजदे अदा करते। मुहर्रम सन 664 हिजरी में आपकी तबीयत खराब हुई। 5 मुहर्रमुल हराम को हजरत बाबा फरीद का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। आपने नमाज इशा बाजमात अदा की, फिर बेहोश हो गए। 1 घंटे के बाद होश आया तो हाजरीन से पूछा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? खुद्दाम ने अर्ज की कि हजरत, आप नमाज बाजमात अदा कर चुके हैं। आपने फरमाया, मैं दोबारा नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। आपने दोबारा नमाज अदा की और फिर बेहोश हो गए। इस बार इस बेहोशी का वक्फा ज्यादा तवील था। दूसरी मर्तबा होश में आए तो फिर खुद्दाम से पूछा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? खुद्दाम ने अर्ज किया, हजरत, आप 2 बार नमाज अदा कर चुके हैं। बाबा साहब ने फरमाया, मैं 1 दफ़ा और नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। ये फरमाकर आपने तीसरी मर्तबा इशा की नमाज अदा की और सजदे की हालत में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। विसाल के वक्त आपकी ज़ुबान मुबारक पर या हय्यो या क़य्यूम जारी था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आपके विसाल की खबर सुनकर दिल्ली से अजूदन पहुँचे और एक छोटा सा मकबरा तामीर किया। मशरिक़ और जुनूब की तरफ दरवाजे रखे गए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला चिश्त की 2 बड़ी शाखें साबरिया और निज़ामिया हैं। इन दोनों का सिलसिला हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से जारी होता है। ऐसी शख्सियत कि जिनकी निगाह से सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, सैकड़ों बुत परस्त बंदगी खुदा से आशना हुए। यकीनन ऐसी ही शख्सियात के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह